پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب تک جو مسائل اور فضائل جو بیان ہوئے وہ وضو بنانے کے تھے، اور آج سے انشاءاللہ جو بیان ہوگا وہ وضو توڑنے کا ہوگا، مطلب کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ہم لوگوں میں ہوتا کیا ہے کہ بہت سے کم علمی کی وجہ سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن ہم نہیں سمجھ پاتے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو علم سیکھنے سے ہی حاصل ہوتا ہے، ایک دوسرے کے پوچھنے سے نہیں۔ ہم لوگ آپس میں چرچا کرتے ہیں، لیکن جب تک ہمیں کتاب کا علم نہ ہو جب تک صحیح معلومات نہیں ہو پاتی ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا نہ ہو کہ ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارا وضو ہے، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز ہماری خراب ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وضو نہیں بھی ٹوٹتا ہے لیکن تب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس میں کچھ باتیں تو مشہور ہیں جن کو سب لوگ جانتے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن کچھ باتیں ایسے بھی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ ان سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا بیان کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پخانہ ہے، پیشاب ہے، ودی ہے، مزی ہے، منی ہے، کیڑا ہے، پتھری ہے، یہ مرد یا عورت کسی کے آگے یا پیچھے کے مقام سے نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو ہم لوگوں نے آج تک تو یہ جانا کہ پخانے سے، پیشاب سے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر پتھری بھی نکلی ہے یا کیڑا بھی نکلا ہے یا منی بھی نکلی ہے یا ودی بھی نکلی ہے یا مزی بھی نکلی ہے تو ان تمام چیزوں سے کیا وضو اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اب ودی، مزی اور منی یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ پیشاب کے بعد یا پیشاب کے پہلے آتی ہیں، اس کے اندر کچھ نہ کچھ چکناہٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر پتھری بھی نکلی یا کیڑا بھی نکلا تو اس سے بھی کیا وضو ہمارا ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے مرد نے اگر ختنہ نہیں کرائی ہے اور اس کے ختنے سے پہلے جو تمام اس کی جو مطلب کھال وغیرہ ہوتی ہے تو ان کھالوں میں کوئی چیز اگر رک جائے، مطلب پیشاب اس نے کی اور اس میں کوئی رک گئی اور رکنے کے بعد پھر اگر واپس آئی تب بھی اس کا وضو کیا ہے ٹوٹ جائے گا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اس سے بھی وضو کیا ہے ٹوٹ جائے گا۔ ایک خاص مسئلہ یہ بھی ہے کہ اکثر ہوتا ہے کہ خواتین کو کچھ سفید رطوبت آتی ہے آگے کے مقام سے، تو اس سے خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے آگے سے جو خالص رطوبت بغیر خون کی اگر آتی ہے تو اس سے نہ وضو ٹوٹے گا، اور اگر وہ کپڑے پہ بھی لگ جائے گی تب بھی کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، لیکن اکثر عورتیں کے سمجھتی ہیں کہ اس سے ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے مرد یا عورت کے پیچھے سے اگر ہوا خارج ہوئی تو مسئلہ مشہور ہے، سب لوگ جانتے ہیں، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے خون یا پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا تو اس سے بھی کیا ہے اس بہنے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن بہنے میں شرط یہ ہے کہ جہاں بھی نکلا ہو نکلنے کے بعد خون، پیپ یا زرد پانی بہہ جائے۔ مثال کے طور پر یہاں نکلا، یہاں نکلنے کے بعد اگر خون نکلنے کے بعد اگر بہہ جائے، دائیں بائیں کہیں بہہ جائے، اگر بہہ جائے تب تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور نہیں بہا خالی ایک رک گیا۔ مثال کے طور پر کسی نے جو ہے سوئی کے نوکے سے سوراخ کیا اور خون نکلا یا پیپ نکلی یا زرد پانی نکلا اور وہیں رک گیا، اگر وہیں رک گیا تب تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور نکلنے کے بعد اگر بہہ گیا چاہے وہ کدری بہا ہو تو اسے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے ہوتا کیا ہے کہ سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ اگر لگ جائے اور خون ابھرا یا چمکا، یا اس کے علاوہ مثال کے طور پر ہم نے دانتوں میں خلال کیا یا ہم نے مسواک کیا یا انگلی سے ہم نے دانتوں کو ماجا یا ہم نے انگلی کو ناک میں کیا، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت خون چمک جاتا ہے، تو ان تھوڑے بہت کے خون کے چمکنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں بہنا شرط ہے کہ نکلنے کے بعد وہ بہہ جائے، چاہے ہاتھ پر ہو یا پیر پر ہو یا چہرے پر ہو، مطلب وہ اعضاء جو وضو یا غسل میں دھوئے جاتے ہیں، یہ یاد رکھیں آپ کہ وہ اعضاء جو وضو یا غسل میں دھوئے جاتے ہیں ان اعضاء میں سے کسی جگہ پر اگر اتنا خون نکلا کہ نکلنے کے بعد وہ اپنی جگہ سے بہہ گیا، مطلب دائیں بائیں ہو گیا، تو اس سے وضو کیا ہے ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر کسی کا خون نکلا اور خون نکلنے کے بعد اس نے پوچھ لیا، پھر خون نکلا، پھر اس نے پوچھ لیا، پھر نکلا، پھر پوچھ لیا،
اب اسے یہ گمان ہو کہ اگر میں نہ پہنچتا خون کو تو خون بہہ جاتا، تب بھی اس کا وضو کیا ہے؟ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے پھوڑا، پھنسی، نچوڑنے سے خون بہا، مطلب کہیں پھوڑا نکلا ہمارا یا کوئی پھنسی نکلی اور ہم نے کیا ہے اس کو نچوڑا، اگر اگر نہ نچوڑتا تو اس کا خون بہہ جاتا، تب بھی اس کا وضو کیا ہے؟ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کا سیکھنا ہم اور آپ پر کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر ہم نہ سیکھیں گے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا اور ہم نماز پڑھتے جائیں گے، جب وضو نہیں ہوگا تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے وضو کے مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا